میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی مکرم جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی تعظیم و تکریم کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، میرے لیے انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیوں، بحمدہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید کی تفسیر کے حوالے سے ہمارا تفسیری سلسلہ بنام تفسیر اعجاز القرآن جاری ہے۔ آج اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم سورہ الاعراف کے 16ویں رکوع کی تفسیر اور 9ویں سپارے کے 6 رکوع کی تفسیر پیش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ جو تسلسل پیچھے سے چلتا آ رہا ہے، آج یہی تسلسل آگے چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور بے شک ہم نے فرعونیوں کو کئی سال کے قحط اور پھلوں کی کمی میں گرفتار کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک عذاب کا ذکر فرمایا۔ گزشتہ دروس میں آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے سماعت فرمایا کہ آپ نے اپنی قوم کو تسلی و تشفی دی اور فرعون کے خاتمے کی خبر سنائی، اور ساتھ اس بات کی بھی خوشخبری سنائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جلد ہی یہاں پر حکومت عطا فرمائے گا۔ اب اگلا معاملہ آ گیا فرعون کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون پر پہلی جو پکڑ فرمائی وہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، ہم نے فرعونیوں کو کئی سال کے قحط اور پھلوں میں گرفتار کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی روشن نشانیوں کا بیان فرمایا، اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، فرعونیوں پر اپنے عذاب کا ذکر فرمایا۔ اہل فرعون یعنی جو فرعون کے ماننے والے، اس کے متبعین قبطی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر 2 قسم کا عذاب مسلط کیا۔ وہ لوگ جو گاؤں دیہات کے علاقے میں رہنے والے تھے، ان لوگوں کو فصلوں کی کمی کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ لوگ جو شہر کے اندر آباد تھے، شہروں میں آباد تھے فرعونی، ان کو پھلوں کی شدید کمی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر آزمائش کا معاملہ کچھ ایسا رہا کہ بعض اوقات ان کے کھجوروں کے درخت پر پورے سال کے بعد صرف 1 کھجور پیدا ہوتی، یعنی کھجوروں کے گچھے وہ غائب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ کا معاملہ شروع ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ سختیاں کیوں فرمائی؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ دیکھ کر اس عبرت حاصل کریں، اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہیں۔ لیکن ان تمام معاملات نے بھی ان لوگوں کو سیدھی راہ پر لانے میں جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا، ان لوگوں کے اندر ضد اور ہٹ درمی اس حد تک بڑھ گئی کہ ان لوگوں کی جو سرکشی ہے اس میں اضافہ ہوا۔ اور یاد رہے کہ فرعون نے اپنی زندگی کے 400 سال گزارے ہیں، اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرعون کی عمر 400 سال بیان فرمائی، اور ان میں سے 320 سال تو اس کے آسائشوں کے ساتھ گزرے، آرام کے ساتھ گزرے۔ اس مدت میں کبھی اس کے سر میں بھی درد نہ ہوا، نہ نزلہ، نہ زکام، نہ بخار، کوئی ایسا معاملہ اس کے ساتھ نہیں ہوا۔
اس نے اپنی زندگی کے 320 سال آسائش کے ساتھ، آسانی کے ساتھ گزارے، اور آخری جو 80 سال ہیں اس کی زندگی کے، اس میں اس کے ساتھ آزمائشوں کے معاملات شروع ہوئے۔ اور یاد رکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معاملہ کسی انسان کے ساتھ پیش آتا ہے اور انسان کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو کیسے پتہ چلے گا یہ انسان پر اللہ کا عذاب ہے یا آزمائش ہے؟ آپ نے فرمایا اگر یہ معاملہ تمہیں اللہ کے قریب کرے تو یہ آزمائش ہے، اور اگر اللہ سے دور کر دے تو پھر یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اگلی آیت مبارکہ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو جب انہیں بھلائی ملتی تو کہتے یہ ہمارے لیے ہے، اور جب برائی پہنچتی تو اسے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے۔ سن لو ان کی نحوست اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے۔ فرعونی کفر میں اس قدر راسخ ہو چکے، ان کے دل اللہ نے اتنے سخت کر دیے کہ ان تکلیفوں سے ان کی سرکشی بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ گویا کہ اللہ کی طرف سے انہیں عذاب تھا، اور جب انہیں سرسبز و شادابی اور پھلوں سے بھرپور سال ملتا، مویشیوں میں رزق میں وسعت ملتی، تو کہتے یہ ہماری محنت کا صلہ ہے۔ اور جب ان پر کوئی قحط کی صورتحال آتی تو یہ کہتے اے موسیٰ یہ آپ اور آپ کے ساتھیوں کی نحوست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا یعلمون، سن لو ان کی نحوست اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن ان میں اکثر کو خبر نہیں ہے۔ ایک بات یہاں پر جو انتہائی ضروری ہے اور بیان کرنا میں لازمی سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اہل اسلام میں کسی کو منحوس سمجھنا یا کسی سے بدشگونی لینا، اس کو شرک سے تعبیر کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے کسی چیز کی بدفعلی نے اس کے مقصد سے لوٹا دیا تو اس نے شرک کیا۔ یہ شرک خفی ہے۔ کوئی شخص جا رہا ہے اور راستے میں، جیسے آج کل عمومی طور پر ہمارے ہاں جاہل لوگوں کا ایک تصور ہے کہ کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو پھر میرے لیے مصائب اور پریشانیاں شروع ہو جائیں گی، اور انہی مسائل کے اندر کسی شخص کے گھر کے اوپر اگر کوا بیٹھ کر کائیں کائیں کرے اور بولے تو اسے بدشگونی مانا جاتا ہے کہ گھر میں آج ضرور کوئی مہمان آئے گا یا آج ہمیں اخراجات کا معاملہ کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی عورت حاملہ ہو تو ہمارے ہاں اس گھر میں کسی بچے کو خالی کینچی چلانے سے روکا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اس سے پیدا ہونے والے بچے پر برا اثر پڑے گا۔ اس طرح کی بدشگونیاں ہمارے معاشرے میں بہت عام ہیں۔ اب حدیث مبارکہ سنیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے کسی چیز کی بدفعلی نے اس کے مقصد سے لوٹا دیا تو اس نے شرک کیا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا شخص کیا کفارہ دے؟ ارشاد فرمایا یہ کہے اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک۔ یہ بات کرے، اگر کسی سے یہ غلطی ہو گئی تو اب یہ دعا پڑھے اے اللہ تیری فعل کے علاوہ کوئی اور فعل نہیں ہے، اور تیری بھلائی کے سوا کوئی اور بھلائی نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ان کی منحوست اللہ کے پاس ہے، اس کا مطلب یہ ہے ان کی بدعمالیوں سے جو ان پر عذاب آنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ان پر عذاب بھیجے گا۔ تو نحوست کسی کی نہیں ہوتی، کسی شخص کی نحوست نہیں ہوتی۔ یہ کہنا کہ میں نے آج فلاں کا چہرہ دیکھ لیا اور آج میرا دن اچھا نہیں گزرے گا، یہ تمام کی تمام بدشگونیاں ہیں، اور اسلام میں ان کو شرک سے، شرک خفی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بہت سے لوگ کسی شخص کا چہرہ دیکھ لیتے ہیں اپنے پڑوسی کا، گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو آج کے معاملات میرے ٹھیک نہیں رہیں گے، میں اس لیے گھر میں واپس لوٹ آیا۔ ان تمام باتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے تعبیر کیا۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یقین اور عقیدہ ہے کہ اچھی تقدیر بھی اللہ کی طرف سے ہے، بری تقدیر بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ ہو کر رہے گا جو ہمارا رب چاہتا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ وَقَالُوا مَهْمَا تَعْتِنَا بِهِ مِنْ آیَاتٍ
من آیات لتسحرنا بها فما نحن لک بمؤمنین۔ اور فرعونیوں نے کہا موسیٰ تم ہمارے اوپر جادو کرنے کے لیے ہمارے پاس کیسی بھی نشانی لے آؤ، ہرگز ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ دیکھیے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی قوم پر پکڑ کا معاملہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو سب سے پہلی سزا کسی قوم کو دیتا ہے اس سے نیکی اور برائی کی تفریق ختم کر دیتا ہے۔ اس کو فرقان کہتے ہیں۔ یہ ایک نور ہے جو اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے دل میں روشن کرتا ہے۔ بندہ مومن اسی نور کی وجہ سے جب کوئی گناہ کرتا ہے، اس کی زبان سے کوئی لغزش اور اس کے عمل سے کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے جو شریعت میں ناپسندیدہ ہے، اس کا کوئی ایسا عمل ہے، تو ایسا شخص اس حال پر قائم نہیں رہتا، فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے۔ اور یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو اب جادو سے تعبیر کیا جا رہا ہے، گویا ان میں حق اور باطل کو پہچاننے کی صلاحیت ہی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں، ان کے معجزات، اور یہ لوگ اب معجزے اور سحر میں فرق نہیں کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو اژدہا بنا، اسے سحر کہہ رہے ہیں، اسے سحر سے تعبیر کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا، آپ کا ہاتھ کا روشن ہو جانا، اور دیگر معجزات جن کا بھی ذکر اگلی آیات میں آ رہا ہے، اس کو سب کو یہ جادو سے تعبیر کرتے تھے۔ اور کہنے لگے موسیٰ تم ہمارے اوپر جیسی بھی نشانیاں لے آؤ، نشانیاں یعنی جادو کے جو بھی معاملات لے آؤ ان کے بقول، تو ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں، ہم اپنے عقیدے پر راسخ ہیں، ہمیں تمہاری یہ نشانیاں یا تمہاری یہ جادو نعوذ باللہ ہمیں اپنے راستے سے ہٹا نہیں سکتا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ، تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان۔ کس چیز کا طوفان؟ یہ طوفان تھا ٹڈیوں کا۔ یہ جو چھوٹی سی ایک حشرات الارض میں ہے ٹڈی، اور پسو جوؤں کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر ٹڈیوں کا عذاب مسلط کیا، جوؤں کا عذاب جو تھا وہ ان پر مسلط کر دیا گیا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَالدَّوَافَاتِ وَالدَّمَ آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین۔ ان پر مینڈک اور خون کا عذاب، جدا جدا نشانیاں اللہ نے بھیجی، انہوں نے تکبر کیا اور مجرم قوم تھے۔ یہ تمام عذاب ایک دفعہ نہیں آئے۔ اب اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ سب سے پہلے ٹڈیوں کا عذاب ہے۔ جب ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جادو سے تعبیر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایک بادل بھیجا، ایک طوفان آیا، اور کثرت سے بارش شروع ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارش کا معاملہ بھی بہت عجیب رکھا۔ جو قبطی تھے ان کے گھروں میں پانی بھر جاتا تھا۔ اگر کسی قبطی کے گھر کے ساتھ بنی اسرائیل کا گھر ہے کسی فرد کا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متبعین سے ہے، تو اس کے گھر میں پانی بالکل داخل نہ ہوتا۔ یہ ایک عجیب بات تھی۔ اب یہ لوگ جب یہ دیکھتے کہ تمام کا تمام پانی یہ ہمارے گھروں میں داخل ہوا، اور گردن تک اور کسی کے کانوں کی لو تک گھروں کے اندر پانی داخل ہو گیا، اور ہمارے ساتھ ایک بنی اسرائیل کا غریب فرد رہتا ہے، اس کے گھر میں پانی داخل نہیں ہوا، تو یہ سمجھ گئے کہ اس سے چھٹکارا صرف اور صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی ہمیں کروا سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر دعا کرواتے ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے اور اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ہم سے ٹال دے، ہم ضرور ایمان لائیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے اور ان سے اس مصیبت کو ٹال دیا جاتا، وہ عذاب ختم کر دیا جاتا، تو 1 مہینہ جب عافیت سے گزرا، اس کے بعد یہ پھر سرکشی کی طرف لوٹے اور اپنے اس وعدے کو وفا نہ کیا، اپنے وعدے کو توڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈیوں کا عذاب بھیجا، ٹڈیوں کے لشکر ان پر امڈ آئے، وہ کھیتیوں، پھلوں، درختوں کے پتے، مکانوں کے دروازے، چھتیں، سامان، حتیٰ کہ لوہے کی کیلوں تک کو کھا گئیں۔ قبطیوں کے گھروں میں بھر گئیں لیکن بنی اسرائیل کے یہاں نہ گئیں۔ اب قبطیوں نے پریشان ہو کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر دعا کا کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم ایمان لائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کرم فرمائی کرتے ہوئے ان کے لیے دعا کی، لیکن 1 مہینہ جب آسائش کے ساتھ گزرا، ان لوگوں نے دوبارہ اپنا وعدہ وفا نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر ایک تیسرا عذاب بھیجا،
یا اپنے اعمال خبیثہ سے باز نہ آئے۔ والقملہ، ان پر جوؤں کا عذاب مسلط ہوا، ان کے چہروں پر، ان کی داڑھیوں میں، ان کے کپڑوں میں، ہر جگہ جوئیں تھیں، اور ان کے گھروں کے سامان اور ان کے گھروں کے برتن، ہر چیز بھر گئی۔ بعض مفسرین کا کہنا یہ جوئیں نہیں تھی، یہ جوؤں کی طرح کچھ خاص قسم کا ایک کیڑا تھا جو کھیتیاں اور باقی پھل رہ گئے تھے، اس کیڑے نے ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ گھروں کے اندر جو راشن کی بوریاں پڑی تھیں وہ سب کی سب تباہ و برباد ہو گئی۔ فرعونی چیخ پڑے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہم توبہ کرتے ہیں، آپ اس بلا کے دور ہونے کی دعا فرمائیے۔ چنانچہ 7 روز کے بعد یہ مصیبت بھی ٹل گئی، لیکن فرعونیوں نے عہد شکنی کی۔ اگلا عذاب کیا ہے؟ وَالضَّفَادِعَ، یہاں پر ایک ہے کہ ان پر مینڈکوں کا عذاب جو ہے، یہاں پر مینڈکوں کے عذاب کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ عذاب ایسا تھا کہ ان کے گھروں کے برتنوں کے اندر مینڈک، اور جب کوئی قبطی کلام کرتا تو مینڈک اچھل کر اس کے منہ کے اندر داخل ہو جاتے، اس کے کپڑوں میں مینڈک، گھروں کے اندر مینڈک، رات کو سونا ان کا حرام ہو گیا۔ یہ معنی ہے وَالدَّمَا، یہاں پر مینڈکوں کا معاملہ ہوا، اور مینڈک ان کے پر اتنے ٹوٹ پڑے کہ گھروں کے پینے کے پانی میں مینڈک، کھانے کی ہنڈیاں کے اندر مینڈک، اور ہر جگہ مینڈک۔ وَالدَّمَ آیات مفصلات، اور پھر خون کا عذاب۔ جو شخص بھی پانی پینا چاہتا قبطیوں میں، اس کے پیالے کے اندر پانی کے بجائے وہ پانی خون میں تبدیل ہو جاتا۔ اب وہی پیالہ جب کوئی بنی اسرائیل کا فرد اپنے لبوں کے ساتھ لگاتا تو اللہ تعالیٰ اس کو پانی بنا دیتے، اور جب کوئی قبطی اسی کنویں سے، اسی پیالے سے پانی پینا چاہتا تو وہ خون بن جاتا، یا خون کی رطوبت۔ یہاں تک کہ فرعون نے مجبور ہو کر سبز درختوں کے پتوں کی رطوبت کو چوسنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی خون بنا دیا، اور انہوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کا کہا، لیکن اس کے بعد بھی یہ ایمان نہ لائے۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْسُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيل۔ اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے ہیں موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے، بے شک اگر آپ ہم سے عذاب اٹھا دو گے تو ضرور آپ پر ایمان لائیں گے، اور ضرور ہم بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ یہاں پر بڑا خاص ایک مسئلہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فرعونی دل سے جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں۔ اب دیکھیے ایمان کی تعریف ہے دل سے جاننا اور زبان سے اقرار کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت، رسالت اور اللہ کی وحدانیت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کا اقرار نہیں کرے، کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، آپ اس عہد کے سبب جو اللہ کے ہاں آئے آپ کا ہے، یعنی آپ اللہ کے نبی ہیں، اس عہد کے سبب اللہ تعالی سے دعا کیجئے ہم سے عذاب کو ٹال دے۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان صرف جاننے کا نام نہیں، جان کر ماننے کا نام ہے۔ وہ جانتے تو ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، یہ ہمیں فائدہ حاصل ہوا کس چیز سے؟ بما عہد عندک، جو آپ کا عہد اللہ کے پاس ہے، جو اس کا تمہارے پاس عہد ہے، اس سے مراد وہ آپ کی نبوت کو لے رہے ہیں۔ لیکن لئن کشفت عنا الرجس، جب آپ ہم سے یہ عذاب دور کریں گے، لنؤمنن، پھر ہم زبانی طور پر بھی آپ کا اقرار کریں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہوا کہ ایمان ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ یہاں پر تصدیق بالقلب تو پائی جا رہی ہے کہ ہم دل سے جانتے ہیں، یہ وہی معاملہ ہے جیسے یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن زبان سے اقرار کرنے میں حیل و حجت کرتے رہے۔ اگلی آیت فلما کشفنا عنہم الرجس الی اجل ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ
بما صبروا ودمرنا ما كانوا يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون۔ پھر جب ہم ان سے اس مدت تک کے لیے عذاب اٹھا لیتے جب تک انہیں پہنچنا تھا تو وہ فوراً اپنا عہد توڑ دیتے، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا تو انہیں دریا میں ڈبو دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اس سے بالکل غافل رہے۔ ہم نے اس قوم کو جسے دبایا گیا تھا اسے زمین کے مشرق و مغرب کا مالک بنا دیا، جس میں ہم نے برکت رکھی تھی۔ بنی اسرائیل پر ان کے صبر کے بدلے تیرے رب کا اچھا وعدہ پورا ہو گیا، اور ہم نے وہ سب تعمیرات برباد کر دیں جو فرعون اور اس کی قوم بناتی تھی، وہ عمارات جنہیں وہ بلند کرتے تھے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام عذابوں کا ذکر کیا کہ ان پر جوؤں کا عذاب رہا، خون کا عذاب رہا، مینڈکوں کا عذاب رہا، ٹڈیوں کا عذاب رہا۔ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے ان پر حتمی فیصلہ فرما دیا کہ ان لوگوں کو دریا کے اندر خرد برد کر دیا گیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے تعاقب میں نکلے، اور جب دریا پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو آپس میں ملا دیا، اور فرعون اپنی تمام ذریت کے ساتھ، اپنی تمام فوج کے ساتھ غرق ہو گیا۔ آگے یہ تفصیلی واقعہ سورہ یونس میں بھی آ رہا ہے، انشاءاللہ وہاں جب پہنچیں گے تو اس پر تفصیلی گفتگو بھی کریں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل نے جو صبر کیا تھا، اپنے بچوں کی قربانیاں دیں اور فرعون کے ظلم و ستم پر صبر کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے اب ان کو کیا معاملہ کیا کہ مشرق و مغرب یعنی مصر اور شام کا ان کو مالک بنا دیا، اور نہروں، درختوں، پھلوں، کھیتوں اور پیداوار کی کثرت سے اللہ تعالیٰ نے ان علاقوں میں برکت رکھی۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَعَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو اپنے بتوں کے آگے جم کر بیٹھے تھے۔ بنی اسرائیل نے کہا ہے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک معبود بنا دو جیسے ان کے لیے کئی معبود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم یقیناً جاہل لوگ ہو، بے شک یہ لوگ جس کام میں پڑے ہوئے ہیں وہ سب برباد ہونے والے ہیں، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سب باطل ہے۔ 10 محرم الحرام فرعون کو غرق کر دیا گیا، اور فرعون اپنی فوج کے ساتھ غرق ہوا۔ اب بنی اسرائیل کے کچھ بد اعتقادیوں کا ذکر یہاں پر ہوا، یہ آگے گئے اور ان کا واسطہ ایک ایسی قوم سے پڑا جو بت پرستی میں مشغول تھی۔ بنی اسرائیل کی وہ فطرت جو انسان کے اندر ایک سرکشی کا معاملہ ہوتا ہے، اس نے اس کو ابھارا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک ایسی چیز کا تقاضا کر رہے ہیں جو کہ ایک نبی سے قطعاً نہیں کیا جانا چاہیے۔ نبی تو آتا ہی اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینے کے لیے، اب نبی سے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ایک خدا بنا دو تاکہ وہ ہمارے سامنے رہے، ہم اس کو سجدہ کریں، ہمارے دلوں کو قرار رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹ ڈپٹ پلائی اور ان کے عقیدے کی اصلاح کی کہ ایسے تمام معاملات سے بچے رہو، یہ اللہ تعالیٰ کی غضب کو دعوت دینے والا معاملہ ہے۔ شرک ایسا گناہ ہے جو ناقابل معافی ہے۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی اصلاح کی۔ قال غیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور یاد کرو ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بہت بری سزا دیتے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے، تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس خدا کی نافرمانی کر رہے ہو جس نے تمہیں فرعون کے چنگل سے عذاب کیا، تمہیں تمام جہانوں پر یعنی اس وقت تک تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے جس کو انسان اپنے ہاتھوں سے تراش لے؟ تمہیں اس نے فضیلت دی، اب اس کا بدلہ یہ تھا کہ اس کے احسان کا بدلہ اس کی عبادت اور شکر گزاری کر کے
تم اتارو، لیکن تم نے اپنے لیے ایک اور خدا کی عبادت کا معاملہ چاہا، یہ انتہائی نامناسب معاملہ ہے۔ تمہیں تو چاہیے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے احسانات پر اللہ کا شکر بجا لاؤ، لیکن تم اللہ سے سرکشی کا راستہ اختیار کر رہے ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پکڑ فرمائے گا۔ تمہارے سامنے فرعون کے ساتھ جو ہوا وہ تمہارے معاملے آنکھوں کے سامنے گزرے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو مت چیلنج کرو، یہ نہ ہو کہ تمہارے ساتھ بھی وہی معاملات شروع ہو جائیں جو فرعونیوں کے ساتھ ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں ایمان، عافیت اور سلامتی والی زندگی اور خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہا